ختم نبوت پر آپ نے بات سمجھانی ہو تو آؤ یوں سمجھاؤ۔ قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں۔ کیوں؟ حضور پاک کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، ٹھیک، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ یہ تین باتوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ چلو یہ مولویوں کا لفظ ہے، آپس میں ان تین باتوں کا ریلیشن، ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، سیاق اور سباق سے تعلق کیا ہے؟ مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن رسول ہیں، ان کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ یہ اللہ نے کیوں اتارا؟ سنیں، آیت کو سمجھنا ہو تو بیک گراؤنڈ سمجھو، جسے کہتے ہیں شان ورود، شان نزول سمجھو۔ رسالت میں آپ کے بیٹے فوت ہوئے، کافروں نے کہا اس کی نسل آگے نہیں چل رہی، تو لہٰذا آج بات کر رہا دین کی، شریعت کی، ایمان کی، اسلام کی، تو کتنی دیر کرے گا؟ کچھ عرصہ کرے گا، نعوذ باللہ یہ نبی فوت ہو جائے گا تو اس کی بات بھی فوت ہو جائے گی، اس کی اولاد نہیں ہے جو آگے لے کر چلے۔ تو رب نے سوچ پہ تردید فرمائی، رد کیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں تو کسی کے والد نہیں، لیکن تمہیں خوش ہونے کی، تمہیں بغلیں بجانے کی ضرورت نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، کیونکہ یہ نبی اللہ کا رسول ہے، اور ایک باپ ہوتا ہے اپنے بیٹے کا درجہ ابوت کا ہے کہ ابو ہے، تو ابو کی بات بیٹے لے کر چلتے ہیں، ابوت یہاں نہیں ہے تو نبوت ہے، ولیکن رسول اللہ، اور نبی کی اولاد اس کی امت ہوتی ہے، اور اپنے بیٹے ہوتے تو 2 4 5 10 ہوتے، کب تک چلتے، کب تک زندہ رہتے، کب تک معاملہ لے کر آگے ہوتے، لیکن اس کے اپنے بیٹے تو نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ ابوت کے بجائے نبوت کے درجے پہ فائز امت کے نبی ہے، اور نبی امت میں اصل ہے، امتی نبی کی ایمانی نسل ہے، تو اس کی اپنی نسل نہیں، ایمانی نسل ہے جو اس کی بات کو لے کر بہت آگے لے جائے گا۔ یہ جوڑ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اوکے، جوڑ سمجھ آ گیا، لیکن وخاتم النبیین کا کیا مطلب؟ یہ کون سا جوڑ ہے؟ جواب ہے، کوئی کافرو، اگر تم یہ سوچو کہ نبی تو پہلے بھی تھے، ان کا ایک زمانہ تھا، اس زمانے کے بعد نیا نبی آیا، پچھلے نبی کا زمانہ ختم، اس کی کتاب ختم، تو حضور پاک نبوت میں اصل، ایمان میں امت نسل، لیکن ایک وقت آئے گا اس کی بات بھی ختم، پھر نئی پیغمبری شروع ہوگی۔ اے کافرو، تمہیں اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، قیامت تک اس کی باتوں کو لے کر امت چلتی رہے گی، یہ ہے وخاتم النبیین۔ تو یہ جوڑ سمجھائیں، عوام کو بتائیں، مسئلہ حل ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ وہ آیت ہے، مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں یہی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا، 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں یہ اس نے پیش کی نا، اور کہا یہاں خاتم النبیین، اور قرآن میں ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کا معنی مہر ہے، لہذا خاتم النبیین، حضور نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، تو میرا دادا یعنی مرزا ناصر کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی پہ مہر لگی ہے، وہ نبی ہے۔ اس وقت پوری امت ایک طرف تھی اور قادیانی ایک طرف تھے۔ قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اس کی قیادت میں اس وقت دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، پوری امت موجود تھی، سب موجود تھے، اور مفتی صاحب اس قیادت کو لیے ہوئے
معاملے کو لے کر چل رہے تھے، تو جو مفتی صاحب نے رد کیا ہے نا، ہے تو تفصیل میں ان میں سے ایک جملہ دیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے فرمایا، اٹارنی جنرل صاحب، ہم جواب میں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم پہ بھی نہیں اتری، اور نہ میرے باپ خلیفہ صدیق پہ اتری، اور نہ اس کے باپ مرزا طاہر، مرزا بشیر الدین محمود اور مرزا قادیانی پہ بھی نہیں اتری۔ آیت اتری ہے حضور پہ، سنی ہے حضور کے صحابہ نے۔ چلو حضور کے صحابہ کے دروازے پہ، صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں اس آیت کا مطلب مہر ہے یا اس آیت کا مطلب آخری ہے؟ جو صحابہ کہہ دیں، جس کے حق میں کہہ دے وہ سچا۔ جب یہ بات حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کی نا، تو قادیانی تل ملا اٹھا، اور اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ پہلے چہرے پر 11:45 بجے، پھر 12، پھر 12:15، پھر 12:30 بجے۔ علماء بیٹھے، میں ایک اشارہ کرتا ہوں، آیت قرآن کی ہو تشریح نبی کریں گے، اور بات حضور کی ہو تشریح حضور کا صحابی کرے گا۔ یہ اصول لے لو تو فرقہ واریت ذبح ہو جائے۔ جی ہاں، یہ اصول لے لو نا، پیٹ سے بنے ہوئے دلیلیں دفن ہو جائیں، اہل حق کا مذہب واضح ہو جائے۔ یہ ایسا اصول ہے۔ تو مفتی صاحب نے یہ اصول پیش کیا اور کہا چلو حضور کے دروازے پر، اسے کہو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، رسالت مآب کی پوری زندگی میں کوئی ایک تشریح دکھا دو حضور اس کا معنی کریں کہ یہ آخری نہیں ہے تو یہ پیش کرے، اور اگر اس کے بعد نہیں ہے تو ہم پیش کرتے ہیں۔ وہ کہاں پیش کرتا؟ مفتی صاحب نے مسند البزار کھول کے سامنے رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول نے آیت ختم نبوت کی تشریح میں فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لوگو میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد نائی امت کوئی نہیں۔ تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ مرزائی وہاں سے ذلیل ہو کر آئے ہیں، اور جب یہ وہاں سے نکلے ہیں نا، سنیں، پھر مرزائیوں نے ایک بیانیہ بنایا ہے، ایک موقف بنایا ہے، ایک نیریٹو بنایا ہے۔ وہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ توجہ رکھنا، توجہ، میری بات کو ضائع نہ ہونے دینا۔ اپنے کان کی کھڑکیوں سے دل کی گہرائی تک اس جملے کو راستہ دینا۔ جاگ رہے ہو نا؟ جاگ رہے ہو سارے؟ سنو، قادیانی جب وہاں سے نکلا تو اس نے ایک بیانیہ بنایا، کیا؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ، تقسیم کرو اور اپنا مدعا ثابت کرو۔ کیا کیا انہوں نے؟ علماء کی قسمیں بنا دی اور لوگوں کو کہا عالم کی قدر کرو، یہ مسجد کا عالم ہے، یہ تمہیں دین سکھاتا ہے۔ عالم کی قدر کرو، یہ تمہارا خطیب ہے، جمعہ پڑھاتا ہے۔ عالم کی قدر کرو، یہ تمہارا استاذ الحدیث مدرس ہے، تمہیں قرآن اور حدیث پڑھاتا ہے۔ عالم کی قدر کرو، یہ تو تمہاری خانقاہ سنبھال کے اللہ اللہ کراتا ہے۔ اوے عالم کی قدر کرو، یہ عالم تو تمہاری تبلیغی جماعت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی بات کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اتنی بات تو ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ، فلاں عالم کی، مثلا مولانا مفتی محمود کی، فلاں کی، فلاں کی، جو اسلامی سیاست سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی قدر نہ کرو۔ یہ سیاسی مولوی تو اسلام آباد چاہتا ہے، یہ اسلام نہیں چاہتا، اسے تو اسلام آباد کی طلب ہے۔ یہ مولوی ہوتا تو ممبر پہ ہوتا، مولوی ہوتا تو مسجد میں ہوتا، مولوی ہوتا تو یہ خانقاہ میں ہوتا، تبلیغی جماعت میں ہوتا، مدرس ہوتا، مدرسہ بتاتا۔ یہ سیاست بتاتے اس کی قدر نہ کرو۔ پتہ ہے میرے سادھے مسلمان بھائی، یہ نیریٹو قادیانیوں کا ہے۔ کیوں؟ قادیانی جانتا ہے ممبر کا مولوی صرف بیان کرے گا، خطیب خطابت کرے گا، امام امامت کرے گا، پیر خانقاہ میں تزکیہ نفس کرے گا، تبلیغی جماعت والا ہمیں دین سمجھائے گا، مدرس پڑھائے گا۔ اور اگر یہی مدرس، یہی معلم، یہی مجود، یہی خانقاہ کا پیر اور تبلیغی عالم اگر سیاست اسلامیہ میں آیا، یہ اسمبلی میں آ کر ہماری منجی ٹھوکے گا۔ کیوں؟ قادیانیوں کو کافر اقلیت اس عالم نے قرار دلوایا تھا جو سیاسی بھی تھا، مبلغ بھی تھا، مجاہد بھی تھا، مدرس بھی تھا،
خانقاہ کا شیوخ طریقت میں پیر بھی تھا، خانقاہ یاسین زئی کا مفتی محمود پروردہ تھا، تو ان سب کے ساتھ وہ سیاسی طاقت بھی رکھتا تھا۔ تو قادیانیوں کی منجی ٹھوکی یا نہیں ٹھوکی؟ صرف قادیانیوں کی پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ٹھوک دی ہے اس نے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے انہوں نے کہا ان کی قدر نہ کرو۔ اور میرا سادہ نوجوان آج علماء کو ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ چل رہا ہے، یوں نہیں ہے۔ عالم نبی کا وارث ہے، وہ ممبر پہ ہو یا وہ اسمبلی میں ہو، وہ نبی کا وارث۔ اس لیے اپنے علماء سے دینی معاملے کی رہنمائی لیتے رہنا، اپنے علماء سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ عالم کے لیے لوگ کہتے ہیں فلاں بد عمل ہے، سنو، عالم بد عمل بھی ہو، درخت پھلدار نہ ہو نا، سوکھا ہو، سائے کا کام پھر بھی دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے جب علماء سر سے ہٹ گئے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اب عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے قبر سے اٹھ کے نہیں آنا، اب غلام غوث ہزاروی نے قبر سے اٹھ کے نہیں آنا، اب مفتی محمود نے نہیں آنا، اب اپنی قیادت پر اعتماد کرنا سیکھو۔ تو میں اسی لیے کہنا چاہ رہا ہوں، علماء نبی کے وارث ہیں اور وہ دین سمجھاتے ہیں۔ اب قادیانیوں نے علماء سے عوام کو کاٹنے کی سازش رکھی ہے۔ جی نہیں، تم جس سیاسی جماعت میں رہو لیکن علماء سے محبت کا تعلق اور یقیناً رکھنا علماء کے ساتھ۔ اور ایک جملہ مزید بھی کہوں، سنو، عالم ہے تو وہ عالم تمہاری دینی بھی اور دنیاوی بھی رہنمائی کرے گا۔ عالم نہ ہو، ہم اس کا تعاون کریں اسلام کے نام پہ جس کو دین کے ٹکے کا بھی نہیں پتا، اور اس سے توقع رکھیں وہ اسلام نافذ کرے گا۔ جو اسلام کو جانتا نہیں ہے وہ اسلام نافذ کرے گا؟ تو میرے دوستو، قادیانیوں کی منجی ایک سیاسی عالم نے ٹھوکی تھی، اس لیے انہوں نے نیریٹو بنایا، اس عالم کو مانو، اس کو نہ مانو۔ نہیں، ہم نبی کے وارث کو ہر جگہ مانیں گے، مانو گے؟